اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم ناصر کاظمی کی غزل پڑھ رہے تھے۔ ناصر کاظمی انسانی زندگی کے شاعر ہیں۔ وہ اپنے معاشرے کے ایک فعال اور متحرک فرد ہیں۔ وہ ایک لمحے کو بھی اپنے معاشرے سے غافل نہیں ہوتے۔ ناصر نے انسانی زندگی کے دکھ درد، رنج و الم اور مسائل و مصائب کا قریب سے مشاہدہ کیا ہے۔ وہ ہمیں بھی غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ ناصر کاظمی کوئی فلسفی تو نہیں ہے، لیکن ان کے اکثر اشعار ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ وہ انسانی زندگی کے تنوع کے شاعر ہیں۔ ان کے متعدد اشعار اس قدر وسعت اور گہرائی لیے ہوئے ہیں کہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ ایک وسیع النظر رکھتے ہیں۔ انسانی زندگی کی حقیقت، بے ثباتی اور اس سے وابستہ متعدد مسائل ہم ان کے ہاں دے سکتے ہیں، لیکن ان کے کچھ اشعار نیم فلسفیانہ بھی ہیں۔ کہیں تصوف کا رنگ جھلکتا ہے، کہیں دنیا کی بے ثباتی کی باتیں ہیں، اور کہیں زندگی کے اصول ہیں۔ اس غزل کا جو اگلا شعر ہے: بازار بند، راستے سنسان، بے چراغ، وہ رات ہے کہ گھر سے نکلتا نہیں کوئی۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں، سنسان کا معنی ہے ویران، بے چراغ کا معنی ہے تاریک۔ اس شعر کا مفہوم ہے: شہر کے تمام بازار بند، راستے سنسان اور ویران ہیں۔ ہر طرف رات کا ایسا اندھیرا چھایا ہوا ہے کہ ایسے موسم میں گھر سے باہر کوئی نہیں نکلتا۔ ناصر کاظمی نے اس شعر میں ماحول کی سنگینی اور وحشت کو بڑے متاثر کن پیرائے میں بیان کیا ہے۔ قیام پاکستان کے وقت لوگوں کو اپنے گھر بار اور رشتے ناطے چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑی۔ ہر طرف جبر اور خوف کی فضا تھی۔ آزادی کے یہ قافلے اکثر فسادات کی نظر ہو جاتے۔ تخریب پسند بلوائیوں کا جتھا انہیں گھیر لیتا اور بے رحمی سے طے کرتا۔ حالات کی نزاکت دیکھتے ہوئے کچھ لوگ شش و پنج کی کیفیت میں تھے کہ ہجرت کریں یا یہیں ٹھہرے رہیں۔ شاعر نے اس شعر میں ایسے ہی لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کی۔ ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ بازار اور گھر اداسی اور ویرانی کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہر طرف خو کا عالم ہے۔ ایک انجانے خوف اور دہشت نے پورے ماحول کو بھیانک بنا دیا ہے۔ شہر کے مکین سر شام گھروں کے کواڑ مقفل کر کے چراغ بجھائے سہمے بیٹھے ہیں۔ یہ وہ گلیاں، بازار اور گھر تھے جہاں رونقیں اور ہنگامے گونجا کرتے تھے۔ ہر طرف چہل پہل کا سما رہا کرتا تھا۔ دوست احباب رات گئے تک بازاروں میں گھوما پھرا کرتے تھے۔ شعر میں شاعر کہتا ہے: پہروں آس نہ پاس کوئی، ایسی بھی کیا ویرانی ہو، کل تلک کی وہ گہما گہمی، جیسے بات پرانی ہو۔ افسوس کہ اب یہی بازار اور گلیاں دہشت اور جبر کی عکاسی کر رہے ہیں۔
رات یوں بھی وسوسوں کی علامت ہے، لیکن یہ شب اپنی ظلمت اور ویرانی میں بے حد خوفناک ہے۔ چاندنی رات میں رات بھر گھومنے پھرنے والے زندہ دل لوگ گھروں میں دبکے رہنے پر مجبور۔ نامعلوم خوف کا آسیب پورے ماحول پر مسلط ہے۔ انجانے ڈر نے پورے شہر کو ویرانی کا کفن پہنا دیا۔ شعر میں شاعر کہتا ہے، گھر سے نکلا نہ کوئی دیوانہ، رات بھر چاندنی پکاری بھی۔ صدیوں ساتھ رہنے والے ان مانوس اور آشنا چہروں کا یکایک موت کا ہرکارا بن جانا بلا شبہ تکلیف دہ امر تھا۔ کل تک دکھ سکھ میں شریک لوگ آج خون کے پیاسے بن گئے تھے۔ لوگوں کے رویے ٹھیک تھے تو شہر امن اور زندہ دلی سے معمور تھا۔ انسانوں کے دل بدلنے سے یہی ہنستا بستا شہر خاموشاں کا منظر پیش کر رہا تھا۔ شعر میں شاعر کہتا ہے، آج بےتاب فصیلوں کی ضرورت کیا ہے، شہر کو شہر کے لوگوں سے بچایا جائے۔ ناصر کاظمی نے اپنے دور کی حقیقی تصویر کشی کی ہے کہ یہ ایسا دور ہے جہاں ظلم و ستم کی انتہا ہے۔ یہ ایسا دور ہے جس میں نشانہ بازی کے لیے جاگیردار غریب کسانوں کے بچوں پر مشق کرتے ہیں۔ یہ ایسا دور ہے جہاں غریب کی عزت کو اس کی آنکھوں کے سامنے پامال کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایسا دور ہے کہ ماں کے سامنے اس کی بیٹی کی عزت کو تار تار کر دیا جاتا ہے۔ مظلوم پکارتے ہیں لیکن معاشرہ اتنا بے حس ہے کہ اپنے گھروں کی کھڑکیاں بند کر لیتا ہے، گویا اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ شعر میں شاعر کہتا ہے، اشاک نہ پتھر نہ صدا کوئی نہیں، اب شہر میں کتوں کے سوا کوئی نہیں۔ اس پرفتن دور میں سرکش لوگوں نے خدائی کے دعوے کر رکھے ہیں۔ کوئی جاگیرداری کا خدا ہے تو کوئی سیاست میں غریب کا حق کھانے والا خدا کہلاتا ہے۔ ایسے دور میں شرفا اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ شعر میں شاعر کہتے ہیں، ان سہمے ہوئے شہروں کی فضا کچھ کہتی ہے، کبھی تم بھی سنو یہ دھرتی کیا کچھ کہتی ہے۔ اس دور میں انسان کم اور خدا زیادہ ہیں۔ گویا محسن نقوی کے بقول یہ خداؤں کا شہر ہے، اس میں رہ گیا ہے فقط بشر تنہا۔ یہاں پر بازار بند اور گلیاں سنسان ہیں۔ رات اتنی گہری اور تاریک ہے کہ کوئی گھر سے نکلنے کا خطرہ مول ہی نہیں لیتا ہے۔ خوب اندھیرے میں انسان خود سے وحشت، خود سے خوف کھاتا ہے۔ محسن نقوی کہتے ہیں، کیسی اندھیری رات ہے دیکھو، اپنے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ دراصل شاعر کے دل کی اداسی نے اس کی ویرانی میں مزید اضافہ کر دیا ہے، اور یہ ویرانی شاعر کے دل کی کیفیات کے ساتھ مل کر دو چند ہو گئی۔ اب شاعر کے دل کی واردات اور شہر کی کیفیات ایک ہو گئی ہیں۔ فیض احمد فیض کہتے ہیں، نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ اس غزل کا اگلا شعر ہے، مقطع ہے، ناصر بہت سی خواہشیں دل میں ہیں بے قرار، لیکن کہاں سے لاؤں
وہ بے فکر زندگی۔ مشکل جو الفاظ ہیں، بے قرار کا معنی ہے بے چین، بے فکر کا معنی ہے بغیر کسی پریشانی کی۔ اس شعر کا مفہوم ہے، اے ناصر میرے دل میں اب بھی بہت سی خواہشیں بے قرار ہیں جو تکمیل چاہتی ہیں، لیکن میں اپنی زندگی میں بے فکری کا زمانہ کہاں سے لاؤں؟ غزل کے اس مقطع میں ناصر کاظمی نے ماضی اور حال کا موازنہ کیا ہے۔ ناصر کاظمی کی شاعری میں ماضی سے گہرے لگاؤ کا تاثر ابھرتا ہے۔ انہیں ماضی کی بے فکری، آسودگی اور مسرت نے عمر بھر بالکل کیے رکھا۔ اس کے مقابلے میں حال ایک کسک، محرومی اور اداسی کی ماتمی چادر اوڑھے ہوئے ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرے دل میں اب بھی تمنائیں مچلتی ہیں، ہزاروں آرزوئیں دل کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ تمناؤں کا یہ سلسلہ تھمنے میں نہیں آتا، دل اب بھی محبوب کے یسوع سنوارنے کے لیے مچلتا ہے۔ اس کے جلووں سے تسکین پانے کی آرزو روکے نہیں رکتی۔ اس کے گلی کوچوں کا طواف کرنے کے لیے طبیعت بار بار مچل جاتی ہے۔ ایک شعر میں شاعر کہتا ہے، طواف کوچہ جانا چلو ہم کر کے آتے ہیں، کہ ہم کو پھر سے خواب اس ماہ جبیں کے گھر کے آتے ہیں۔ لیکن اب وہ ماضی والی بے فکری میسر نہیں۔ اب تو دل تفکرات کے بھنور میں ڈوبا رہتا ہے۔ غم دوران غم جانا کی جگہ لے لی ہے، اور ذوق نظارہ جمال سے آسودگی واحد اٹھانے کے لیے وہ بے فکرہ دل نہیں رہا۔ ذمہ داریوں اور مصروفیتوں نے دل کو گھیر رکھا ہے۔ اب ان تمناؤں کے پورا کرنے کے لیے وقت نہیں رہا۔ اس طرح فیض احمد فیض کا شعر ہے، دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ غرض وہ ولولے اور امنگیں غم دوران میں کہیں دب گئی ہیں۔ تفکرات نے دل کو بوجھل کر دیا ہے۔ انسان کی جوانی ہوتی ہے تو وہ بے فکر ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہر کام زور بازو سے کرنا جانتا ہے، اور اس کے دوست رفقا بھی، اس کے دوست احباب بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی جوانی کا سایہ ڈھلتا ہے، انسان تلخیوں اور مسائل میں گرتا چلا جاتا ہے، اور خواہشیں دل میں آنکھ مچولی کھیلنا شروع کر دیتی ہیں۔ لیکن تب انسان کے گواہ مزمحل ہو چکے ہوتے ہیں، اور خواہشات سینے کے اندر دبی رہ جاتی ہیں۔ اس طرح مرزا غالب کہتے ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ شاعر دراصل یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ اب بھی دل میں بہت سی خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، لیکن ایک ایسی زندگی جس میں کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ ہو، کسی طرح کی بھی پریشانی جو ہے وہ آڑے نہ آئے، وہ زندگی کے دن جو ہیں وہ اب ختم ہو چکے ہیں۔ شاعر وہ فرصت کے لمحے یاد کر رہا ہے جب وہ بے فکر تھا اور کسی چیز کا غم بھی نہ تھا۔ وہ زمانہ گزر چکا ہے، اور اب صرف اور صرف حسرت ہی باقی ہے۔ مرزا غالب جو ہیں وہ اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہو۔ اور ایک اور شاعر جو ہے وہ اس کیفیت کو
یوں بیان کرتے ہیں، شاید تمہارے ساتھ بھی واپس نہ آ سکیں وہ ولولے جو ساتھ تمہارے چلے گئے۔ غزل جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے۔ اگر کسی بچے کو اسی حوالے سے کوئی مسئلہ ہے یا پریشانی ہے اس سے متعلق، اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو وہ دوبارہ جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے۔ فی امان اللہ۔